بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہا البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، کانوں کی زنا سننا ہے، اور زبان کی زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کی زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کی زنا چل کر جانا ہے، دل یعنی بدکاری کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، اس کے بعد شرمگاہیں اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنا دیتی ہیں یا ترک کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کا عنوان ہوگا آنکھ کی زنا۔ زنا کے معنی ہے نکاح کے بغیر کسی مرد کا کسی عورت سے جسمانی رابطہ قائم کرنا۔ لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی زنا کا باعث اور ذریعہ بن سکتے ہیں، ان پر بھی زنا کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی زنا کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ حقیقی زنا نہیں ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے آدمی حقیقی زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر بھی زنا کا اطلاق ہوتا ہے، اسے بھی زنا کہا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں میں نگاہ کا فتنہ سر فہرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عین زانیہ، یعنی ہر بری آنکھ چاہے مرد کی ہو یا عورت کی زانی ہے۔ کسی مرد یا عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا آنکھ کی زنا ہے، کیونکہ آنکھیں غیر محرم کے حسن و شباب سے لطف و سرور حاصل کرتی ہیں۔ فحش اور بے حیائی کے مناظر کو دلچسپی سے دیکھنا بھی آنکھوں کی زنا ہے۔ شہوانی جذبہ سے نامحرم کی باتوں کو غور سے سننا اور بے حیائی کی باتوں اور فحش گانوں سے محظوظ ہونا یہ کانوں کی زنا ہے۔ لگاوٹ کی باتیں کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا زبان کی زنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر محرم سے براہ راست یا کسی ذریعے سے اس موضوع پر باتیں کرنا، براہ راست بات کی جائے یا کسی ذریعہ سے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے سے اس موضوع پر باتیں کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، لگاوٹ کی باتیں کرنا یا اسے رومانی غزلیں اور اشعار سنانا زبان کی یہ زنا ہے۔ غیر محرم کو پکڑنا یا چھونا بلکہ اسے میسج کرنا اور اس کی طرف کنکری پھینکنا ہاتھ کی زنا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنا پاؤں کی زنا ہے، چاہے آدمی پیدل چل کر جائے یا کسی سواری پر جائے۔ اس مقصد کو اپنے دل میں جگہ دینا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے منصوبے اور اسکیمیں تیار کرنا نادان اور ذہن کی زنا ہے۔ غرضے کی انسانی جسم کا ہر حصہ زانی ہے جو بری نیت سے دوسری صنف کے جسم سے چھوتا ہے۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ بدکاری اور زنا کے کسی سبب اور محرک کے بھی
قریب نہیں پھٹکتا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک ایک چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ انسان کے جسم کے اندر جو بھی اعضاء ہیں، اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے گا تو عند اللہ مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، زبان دی ہے، اسی طریقے سے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اور قلب انسان کا، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان تمام نعمتوں کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے، جس سے معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور برائی پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، چاہے وہ آنکھ کی زنا، کان کی زنا، ہاتھ کی زنا، زبان کی زنا، پیر کی زنا، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ در حقیقت حقیقی زنا تو نہیں ہے، لیکن ان کے توسط اور ذریعے سے آدمی حقیقی زنا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، کان دیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، زبان دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ہاتھ اور پیر دیے ہیں، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ یہ دین کے کاموں پر اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ تمام اعضاء و جوارے کا استعمال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط جگہوں پر استعمال کیا جائے اور اس کی سزا ہمیں آخرت میں بھگتنی پڑے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو پروگرام چند منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو بغور سنا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں اتر جائے اور وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اس میں ہدایت ملنے پر ہمیں بھی ثواب ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ 5-7 منٹ کا جو ہمارا ویڈیو اور یہ درس قرآن ویڈیو کے ذریعہ پہنچتا ہے آپ تک، آپ اس کو بغور سنا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں، یہ بڑی عنایت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔